نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بے شک یہ شیطان یخوف اولیاءہ اپنے دوستوں سے آپ کو ڈراتے ہیں، فلا تخافوہم آپ ان سے نہ ڈریں، وخافونی مجھ سے ڈریں، ان کنتم مؤمنین اگر آپ مومن ہیں، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ اور آپ کو یہ بات غم میں نہ ڈالے، یسارعون فی الکفر دوڑتے ہوئے جاتے ہیں وہ کفر میں، انہم لن یضروا اللہ شیئا بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خریدا ہے، ایمان کو بیچا، کفر کو خریدا، لن یضر اللہ شیئا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلی جو آیت انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ بے شک یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈرا رہا ہے تم کو، فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو۔ اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے، کل کا درس آپ نے سنا، میں مختصراً اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ ایک چیلنج کیا تھا کہ اگلے سال ہم آئیں گے اور بڑی پاور، بڑی طاقت کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ آئیں گے، آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں، لیکن اگلے سال تو قحط پڑ گیا مکہ میں اور اتنی جرت اور طاقت رہی نہیں کہ مقابلہ کیا جا سکے۔ اب وہ انہوں نے ایک کھیل کھیلا اور وہ کھیل یہ تھا کہ نعیم بن مسعود کو انہوں نے کچھ دے لے کے بھیجا مدینہ میں کہ جاؤ وہاں پہ مشہور کر دو کہ پورا عرب اکٹھا ہو کے آ رہا ہے اور اس دفعہ تم بچنے والے نہیں ہو۔ تو اللہ خالق و مالک نے یہ جو سارا کھیل تھا اس کے بارے میں فرمایا انما ذالکم الشیطان یہ ایک شیطانی کھیل ہے جو آپ کو ڈرانے کے لیے صرف کیا گیا، فلا تخافوہم ان سے نہ ڈرو۔ اور جو لفظ شیطان استعمال کیا گیا یہ مفسرین نے اس کے بارے میں دو لوگوں کا نام لیا، چونکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ایک تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جب وہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، تو یہ لفظ شیطان ان کی طرف ہے، اور ایک نعیم بن مسعود جس کو انہوں نے بھیجا تھا مکہ سے مدینہ کی طرف کہ آپ جائیں اور یہ والی بات جو ہے نا مشہور کر دیں کہ پورا عرب اکٹھا ہو کے آ رہا ہے اور بدر کے مقام پہ لڑائی ہوگی اور ہم بدلہ لیں گے اور آپ کو مٹا کے رکھ دیں گے، اس طرح کی باتیں بڑی جذباتی۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے انسان جو ہے اس پر جو شیطان کا لفظ استعمال کرنا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو شیطانی وساوس ہیں، شیطان کا جو شر ہے
اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے. اور آخر میں کیا فرمایا؟ وہ شیطان کسی سے بھی ہو، جنوں سے ہو یا انسانوں سے ہو. من الجنتی، وہ شیطان جنوں سے ہو، والناس، یا انسانوں سے ہو. تو انما ذالکم الشیطان، یہ شیطانی کھیل تھا جو ایک شیطان نے کیا. فلا تخافوہم، آپ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اور حقیقی اور صحیح جو صاحب ایمان شخص ہے وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے. اس کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ اس ڈر کے علاوہ کوئی اور ڈر نہ ہونے کی وجہ اس کے دل میں توحید کی طاقت ہوتی ہے. وہ موحد بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا. آگے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ لوگ جو جلدی کر رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں کفر کی طرف، تو یہ بات آپ کو پریشان کیوں کر رہی ہے؟ آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ لوگ کفر کی طرف جلدی کرتے ہیں اور اسلام کی طرف مائل نہیں ہوتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پریشان ہو جاتے تھے. قرآن مجید میں اور بہت سارے مقامات ہیں ایسے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے بس. آپ نذیر ہیں، آپ بشیر ہیں. یہ قبول کریں نہ کریں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے بس میں یہ ہے ہی نہیں، آپ کے اختیارات میں یہ نہیں ہے. میں نے پہلے اس پہ ایک مرتبہ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی شخص صاحب ایمان ہو جائے. ایمان کی دولت، اسلام کی دولت نبیوں کے اختیار میں نہیں ہے. اگر نبیوں کے اختیار میں ہوتی تو قیامت کے دن جو حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ 10 15 20 آدمی ہوں گے، حالانکہ ان کے پیچھے سالوں کی محنت ہوگی. اور بعض نبی تو ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ 1 2 بندے ہوں گے اور محنت سالوں کی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے اختیار میں ایمان اور اسلام کی دولت سے کسی شخص کو نواز دینا یہ نہیں ہے. تو یہاں پہ کیا فرمایا؟ ان لوگوں کا جو جلدی کرنا ہے، دوڑ کے جانا ہے کفر کی طرف، اس سے آپ پریشان نہ ہوں. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ تبلیغ کریں، اللہ کا پیغام پہنچائیں. کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، آپ پریشان نہ ہوں. ہاں ایک بات یاد رکھیں، فرمایا انہم لن یضروا اللہ شیئا. یہ سارے کے سارے لوگ کفر پہ جمع ہو جائیں نا، سارے ہی کافر ہو جائیں، اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے. اور اگر یہ سارے کے سارے موحد ہو جائیں، نیک ہو جائیں، متقی اور پرہیزگار بن جائیں، اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی بڑھائی نہیں کر سکتے، بڑھا نہیں سکتے اللہ کی بادشاہت. اللہ خالق و مالک تو علی کل شیء قدیر ہے. وہ تو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ بے نیاز ہے. اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے رکوع اور سجدے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے بتا چکا ہوں میں ایک دن، یہ جو ہم سجدے کر رہے ہیں نا ٹوٹے پھوٹے، یہ رکوع جو کر رہے ہیں ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے رکوع کی، ہمارے سجدے کی، ہماری عبادت کی. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بے نیاز ہے. اور فرمایا انہم لن یضروا اللہ شیئا یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الاخرہ. یہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں کفر کافر اسلام کو مٹانے کے لیے، دین کو مٹانے کے لیے، یہ اسلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ہاں ایک کام ضرور کر رہے ہیں کہ اپنی آخرت خراب ضرور کر رہے ہیں. جو بھی آج بھی یا اس سے پہلے بھی 1450 سال میں جن جن لوگوں نے یہ کوشش کی ہے اسلام کو مٹانے کی، دین کو مٹانے کی، اسلام کو نقصان پہنچانے کی، اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں یہ نہ اسلام کو دین کو مٹا سکتے ہیں، نہ ہی ان میں جرت ہے. ہاں ایک کام کر رہے ہیں، اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں.
اور اللہ خالق و مالک نے فرمایا یہ جو اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ نے پھر یہ ارادہ کر لیا ہے کہ کوئی نہیں، ان کی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ان کا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کو بیچ دیتے ہیں، کفر کو خرید لیتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو اپنے ایمان کو چند ٹکوں کی خاطر بیچ دیں گے، چند پیسوں کی خاطر۔ آپ کو میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی مختصراً بات ہوئی تھی کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینے کے لیے آپ کو ایک نہیں کئی لوگ مل جائیں گے کہ ایک بات ہی کہنی ہے کہ جی میں نے دیکھا، جی میں نے نہیں دیکھا، جی اس نے بات نہیں کی، اور اس پہ آپ کو 10,000 15,000 20,000 یعنی وہ آپ 10-15 ہزار روپے کے لیے اپنا ایمان بیچ دیں گے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ابھی آپ کو جو ہے نا وہ بینکوں کے اندر فتوے بڑے بڑے ان کے پاس موجود ہیں، واضح جو سودی کاروبار ہے اس کے بارے میں بھی فتویٰ لکھا ہوا موجود ہے ان کے پاس، بڑے بڑے مفتیان کے فتوے موجود ہیں۔ کیا وہ فتوے انہوں نے فی سبیل اللہ لکھ کے دیے؟ اس کا کوئی پیسہ نہیں لیا۔ تو ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضر اللہ شیئا، یہ جو ایسے لوگ ہیں جو ایمان کو بیچ کر کفر کو خرید لیتے ہیں، اللہ کی ذات کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کرتے، نہ اسلام کا، نہ دین کا، نہ اللہ کی ذات، کسی کا کوئی نقصان نہیں کرتے۔ اور یہ جو قادیانی بن رہے ہیں، اب میں تو واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اب بہت سارے لوگ ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتے ہیں کہ یہ قادیانیت جو مرزائیت ہے، یہ کیسے اپنے اس دین کو، یہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، کیسے اس کی اشاعت اور پرچار کر رہے ہیں، کیسے اس کو پھیلا رہے ہیں۔ بڑے بڑے پیکج رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، ویزے رکھے ہوئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس کے پیچھے۔ اور جو کمزور ایمان والے لوگ وہ اپنے ایمان کو پھر بیچ دیتے ہیں دنیاوی سہولتوں کے لیے۔ اور وہ ایمان بیچنا کیا ہے ان کا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے، اور ہمارا ایمان ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کذابون دجالون، یہ آئیں گے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے، فرمایا دجالون، دجال ہوں گے، کذابون جھوٹے ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہم نے اس کو کذاب اور دجال کہا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی، میں تو کہتا ہوں غلام احمد، یہ لفظ احمد آنا ہی نہیں چاہیے اس کے نام کے ساتھ، مرزا غلام قادیانی کہنا چاہیے۔ یہ دجال ہے، یہ جھوٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، اور اس کو ماننے والے بھی کذاب اور دجال ہیں، جھوٹے ہیں، وہ کافر ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رستے نہیں ہیں، کوئی ڈھکا چھپا فیصلہ نہیں ہے، وہ کافر ہیں، اور بدترین کافر ہیں، یعنی اسلام کے پردے میں چھپے ہوئے کافر ہیں۔ اور یہ کافر جو ہوتا ہے یہ بدترین کافر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم
وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم أدخلهم جنة الفردوس مع الأبرار. اللهم أدخلهم جنة الفردوس مع الأبرار، وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم أجرنا من النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hey!